بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ آپ کو لگتا ہے میں معاملات سنبھال نہیں سکوں گا تو مستقیم یا منصور میں سے کسی کو بھجوا دیں، وہ یقیناً بہت بہتر طریقے سے سارے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ یہ کھلا طنز تھا کہ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے کہ منصور میں تو پریشان کن حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں، جبکہ مستقیم کو جنت بیگم نے خود زمین جائیداد کے معاملات سے کسی مصلحت کے تحت الگ رکھا ہوا تھا۔ جنت بیگم کا سلگ جانا کچھ ایسا بیجا بھی نہ تھا۔ اپنی اوقات میں رہو رجب، اور جو کہا ہے صرف وہی کرو، اپنی طرف سے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں، اچھا ہوگا اب آپ بھی پہچان لیں، رجب نے ہمت کر کے کہا تھا۔ یوں بھی وہ روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے اب دیکھنا تھا کہ حالات کیا رخ لیتے ہیں۔ مجھے ابا کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے، آپ جتنی جلدی ترکہ میرے حوالے کر دیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں چودھری فیاض کے آدمیوں سے مل لیتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، میں معاملات سنبھال لوں گا، لیکن اس بارے میں جلد کوئی فیصلہ ہو جائے اتنا ہی بہتر رہے گا، رجب علی ڈوٹوک انداز میں کہتا اپنی ٹانگ گھسیٹتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر جنت بیگم کے تاثرات بھی نہیں دیکھے۔ یہ اس کی ایک اور غلطی تھی۔ رجب علی رب نواز کے ساتھ چودھری فیاض کے آدمیوں سے ملنے آ تو گیا تھا، لیکن اس نے کوئی خاص لاہے عمل تیار نہ کیا تھا۔ یہ اس کی ایک اور غلطی تھی۔ اس کا خیال تھا سیدھے سبھاؤ سے بات کی جائے گی اور پھر واپسی کی راہ لیں گے، لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب بات کرتے کرتے اچانک رب نواز نے اس کے کان میں ریوالور نکالنے کا خیال ظاہر کیا۔ پاگل پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب نواز، جب وہ لوگ آرام سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ حماقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رجب نے درستی سے کہا تھا، مبادا وہ اپنے خیال پر عمل نہ کر بیٹھے۔ آپ کو نہیں پتا چھوٹی چودھری جی، یہ سارے کے سارے لاتوں کے بھوت ہیں، خالی خولی باتوں سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، بندوق کی شکل دیکھتے سیدھے ہو جائیں گے۔ رب نواز نے اپنا تجربہ جھاڑا تھا۔ جو بھی ہو لیکن یہ حماقت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، رجب نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ بھولو مت کہ ہم یہاں حالات بہتر کرنے آئے ہیں، بگاڑنے نہیں۔ لیکن چھوٹی چودھری، رب نواز نے اکتا کر کہا تھا، مگر ساتھ ہی رجب کی ہدایات کو نظر انداز کرتے اس نے پھرتی سے ریوالور بھی نکال لیا تھا۔ رجب نے جھنجھلاتے اس سے ریوالور چھیننا چاہا، لیکن ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھتے مخالفین نے اپنے بچاؤ کے لیے ان پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ رجب کے لیے تو بہت ہی پریشان کن، کیونکہ اسے تو ایسی لڑائی جھگڑوں کی عادت ہی نہیں تھی، اور وہ معاملہ اتنا بگڑنے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس جھگڑے کو روکنے کا فوری طور پر ایک ہی طریقہ سمجھ آیا، اور اس نے وہی آزمانے کا سوچتے ہوئے رب نواز کے ہاتھوں سے ریوالور چھیننے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ اپنی مفلوج ٹانگ کے ساتھ یہ مشقت اسے بہت بھاری پڑ رہی تھی، پھر بھی وہ پوری جان سے لگا ہوا تھا، لیکن اس کی کوششیں کوئی اتنی بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ عین اسی لمحے جب ریوالور اس کے ہاتھ میں آیا، رب نواز کی انگلیاں ٹریگر دبا چکی تھی اور گولی مخالفین کے ایک آدمی کو بھی لگ چکی تھی۔ فائر کی آواز کے ساتھ چلتی ہوئی لاٹھیاں رک گئی تھیں، لیکن درختوں پر بیٹھے ہوئے کووں نے اپنی پناہ گاہیں چھوڑ دی تھی اور ساری کائنات جیسے ان کی مکروہ آوازوں سے بھر گئی تھی۔ چند لمحوں بعد سارے ماحول میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے پتوں سے اٹی کچی زمین پر پڑی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا؟ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، مگر رب نواز وہ پہلا شخص تھا جس کے اعصاب نے پھرتی سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ معاملے کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی اس نے رجب علی کی طرف دیکھا، جو اب تک بے یقینی سے اس زخمی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا چھوٹی چودھری جی؟ چودھری فیاض کا خاص بندہ مار دیا؟ میں نے نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے چل گئی۔ رجب نے ہڑبڑا کر ریوالور یوں چھوڑ دی تھی جیسے اس پر کانٹے اگ گئے ہوں۔ کوئی چودھری صاحب کو تو خبر کرو، ان میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ نہیں، پہلے چودھری رجب کو پکڑو، بھاگنے نہ پائے، دوسرا چیخا۔ تیسرا تیزی سے اس کی طرف لپکا، لیکن اس سے قبل کہ رجب تک رسائی حاصل کر پاتا، رب نواز اس کے سامنے سیسا پر لائی دیوار بن کر تن گیا تھا۔ کوئی چھوٹی چودھری جی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کا انداز جارحانہ تھا۔ چھوٹی چودھری جی آپ نکلیں یہاں سے، ان سب کو میں سنبھال لوں گا، اس نے تیز لہجے میں رجب سے کہا تھا۔ لیکن رب نواز، آپ بھاگ جائیں چودھری جی، وقت کم ہے۔ رجب نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور حت المقدور تیزی سے مخالف سمت نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی جرم سے بچ کر نہیں بھاگ رہا، بلکہ اس طرح منہ چھپا کر بھاگنے سے ایک ناکردہ جرم اپنے کھاتے میں لکھوا رہا ہے۔ جنت بیگم ہکا بکا ان دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رجب نے چودھری فیاض کا آدمی مار دیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ رجب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ میں نہیں جانتا گولی کیسے چلی اور اس آدمی کو لگ گئی، وہ تقریباً رو دینے کو تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہے چودھری جی، آپ کی انگلی ٹریگر پر آئی تبھی تو گولی چلی نا، رب نواز نے زور دیتے ہوئے لیکن مؤدبانہ کہا تھا۔
اس کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ کسی طرح بس یہ ثابت ہو جائے کہ جس وقت گولی چلی ریوالور اس کی بجائے رجب کے ہاتھ میں تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو رب نواز؟ رجب نے اپنے خوف کے زیر سایہ چڑھ کر کہا تھا۔ میں تو تمہیں ریوالور نکالنے سے روک رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے میں نے خود اس پر فائر کر دیا ہو؟ چودھری جی تم دونوں خاموش ہو جاؤ، بلکہ یہاں سے دفاع ہی ہو جاؤ۔ ایک ذرا سا کام نپٹانے بھیجا تھا میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر دی۔ جنت بیگم نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا۔ وہ باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ رب نواز مالکن کے مزاج کو بخوبی سمجھتا تھا، اسی لیے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یوں بھی وہ ساری صورتحال کو اپنے حق میں اور رجب کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جنت بیگم کی نظروں میں رجب کی جو حیثیت تھی اس سے تو وہ واقف ہی تھا، اس لیے پریشانی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو، گو کہ رجب سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی، بلکہ اس کی ہمدردیاں تو ہمیشہ ہی رجب کے ساتھ رہی تھی۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنا آپ بچانا تھا، اور واحد مہرہ رجب ہی ہو سکتا تھا، سو اس نے بڑے آرام اور خود غرضی سے اس مہرے کو چل دیا تھا۔ رب نواز کے جانے کے بعد رجب جنت بیگم کو وضاحتیں دینے لگا تھا، لیکن جنت بیگم کو اس کی وضاحتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس کے نزدیک سب سے اہم سوال یہ تھا کہ بنا کسی اور مشکل کا شکار ہوئے اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، یعنی سانپ بھی مار دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اسی سوچ کا شکار تھی، اور رجب کی آواز اس کے ارتکاز کو بار بار توڑتی تھی۔ تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے چٹک کر کہا تھا۔ رجب ایک دم چپ ہو گیا۔ مجھے سوچ لینے دو کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اچھی خاصی بھنی بنائی ساکھ بگڑ کر رہ جائے گی۔ وہ چودھری فیاض سر چڑھے گا 100 الگ، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوگا رجب، اس کے لیے معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ خدا گواہ ہے جب بھی تم اس حویلی میں قدم رکھتے ہو میرے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتے ہو۔ جنت بیگم کا نخوت بھرا انداز تھا۔ رجب کے پاس اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا کہ چپ چاپ باہر نکل جائے۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو رب نواز؟ تم اچھی طرح جانتے ہو چودھری فیاض کے آدمی پر گولی میں نے نہیں چلائی۔ چند روز بعد تھک ہار کر رجب نے پھر رب نواز سے رابطہ کیا۔ وہ اس ساری صورتحال سے بری طرح اکتا چکا تھا، اور مشکل یہ تھی کہ اس سب سے بچ نکلنے کی اسے کوئی راہ بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ جنت بیگم ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو ذلیل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ اب تو پھر اس کے ہاتھ ایک مستقل بہانہ آیا ہوا تھا۔ ہاں، تسلی کی بات یہ تھی کہ اس بات سے حویلی میں صرف کچھ ہی لوگ واقف تھے۔ رجب کے لیے سہولت ہو گئی تھی کہ وہ خود پر لگے ہوئے الزام کو سمینہ سے چھپا سکے، لیکن جتنا وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتا تھا اتنا الجھتا تھا۔ میں آپ کا نوکر ہوں چودھری جی، رب نواز نے عاجزی سے کہا تھا۔ میں غریب بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ حقیقت یہی ہے کہ بندوق آپ سے چلی اور گولی اس بندے کو لگ گئی۔ بندوق بھلے ہی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن گولی کسی اور نے بھی تو چلائی ہو سکتی ہے۔ رجب کا انداز ایسا تھا جیسے اب ہمت ہار کر گرا کہ تب یہ کیسے ممکن ہے جی، جبکہ بندوق ہی وہاں صرف ایک تھی۔ رب نواز نے چوکنا ہو کر بات سنبھالی تھی۔ آپ مانیں یا نہیں، لیکن گولی آپ ہی سے چلی ہے۔ نہیں رب نواز، مجھے اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ رجب کے انداز میں بے چارگی تھی، لیکن اس نے وثوق سے کہا تھا۔ اس کے اتنے اعتماد پر لہجے بھر کے لیے رب نواز کا اعتماد ڈگمگا گیا، جسے اس نے فوراً سنبھالا تھا۔ غلط فہمی ایک کو ہو سکتی ہے، 2 کو ہو سکتی ہے، لیکن اتنے بہت سے لوگوں کو تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھو رب نواز، چھوٹے چودھری جی، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نے کیا دیکھنا دکھانا۔ اچھا ہوگا آپ یہ ساری باتیں بڑی چودھرائن جی کو بتائیں، اس نے بظاہر اپنائیت سے لیکن نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن صرف تم ہو جو میرے حق میں گواہی دے سکتے ہو، رجب نے یکدم کہہ کر رب نواز کے پیروں تلے سے گویا زمین کھینچی تھی۔ کیا مطلب چودھری جی؟ مطلب صاف ظاہر ہے، رجب نے لجاجت سے کہا تھا۔ صرف تم ہو جو ہماری حویلی میں سے اس وقت میرے ساتھ تھے، صرف تم جانتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں، تو میرے حق میں گواہی بھی تو تم دے ہی سکتے ہو نا۔ بے شک میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ بے گناہ ہیں یا نہیں، رب نواز نے آپ کی بات دو ٹوک کہا تھا۔ بے شک رجب نے اس پر بہت احسانات کیے تھے، لیکن اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس مروت کے کھیل میں بلا شبہ سب سے زیادہ نقصان وہی اٹھائے گا، اس لیے یہی بہتر تھا کہ رجب کی ہر آس امید کو توڑ دیا جائے۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ گولی آپ ہی سے چلی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گولی مارنا نہ چاہتے ہو، لیکن وہ آدمی تو اپنی جان سے چلا گیا نا۔ میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی چودھرائن سے بات کریں، صرف وہی ہیں جو آپ کو اس سارے معاملات سے بچا سکتی ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں چھوٹی چودھری جی، ہم چھوٹے لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ رجب کی ہر آس پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے اتنی مایوسی کا سامنا زندگی میں شاید اس وقت بھی نہیں کیا ہوگا جب اسے حویلی سے بے یار و مددگار نکلنا پڑا تھا۔ یہ درست ہے کہ جس وقت ریوالور سے گولی نکلی اور چودھری فیاض کے آدمی کو اس نے گھائل کیا، ریوالور رجب کے ہاتھ میں تھا، لیکن ٹریگر پر دباؤ ڈالنے والی انگلی رب نواز کی تھی، اور یہ بات صرف رب نواز ہی جانتا تھا۔
اس کا خیال تھا وہ اپنا جرم رجب کے سر ڈال کر مطمئن ہو بیٹھے گا، لیکن یہ محض اس کے خام خیالی تھی۔ اگر اسی طرح انسان نے مطمئن ہونا ہوتا تو ضمیر نام کی کسی چیز کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا، یا کم سے کم اس کا ذکر نہ ہوتا۔ صرف 2 ہفتوں بعد جب یہ طے پا چکا کہ رجب کو پولیس یا چودھری فیاض کے حوالے کر دیا جائے گا تو رب نواز اچھا خاصا مطمئن ہو گیا، لیکن اسی رات سے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو وہ اس منحوس ضمیر کی بے تکی آوازوں پر کان ہی نہیں دھر رہا تھا، پھر اس نے حت المقدور ٹالا بھی، لیکن نتیجہ وہی 0 کا 0۔ تھک ہار کر رب نواز نے اپنا گناہ تسلیم کرنے کا سوچا، گو کہ یہ فیصلہ کرنا بھی بڑی دقتوں کی بات تھی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک ہی بیٹی تسنیم تھی۔ کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا کہ تسنیم کو اس کے حوالے کر جاتا۔ اپنا جرم تسلیم کرنے میں اگر کوئی دقت تھی تو سچ بات یہ ہے کہ وہ تسنیم کا وجود ہی تھا جو اس کی راہ میں حائل ہوتا تھا اور حتمی فیصلہ کرنے نہ دیتا تھا۔ وہ ہر رات تہیہ کرتا کہ اگلے روز اسے جنت بیگم کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہے، اور اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے اس کے ارادے ڈگمگا جاتے۔ لیکن پھر ایک روز اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا ہی دیا اور جنت بیگم کے سامنے جا کر اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اس وقت باقاعدہ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ متوقع سزا کا خیال ہی اس کی آدھی جان نکال چکا تھا۔ جنت بیگم الگ ششتر، آخر معاملہ کیا ہے؟ کون سچا ہے کون جھوٹا؟ مجھے معاف کر دیں چودھرائن جی، بڑی غلطی ہوگی مجھ سے جو اپنا جرم چھوٹی چودھری جی کے سر ڈالا، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی سوچا کہ آپ کو ساری حقیقت بتا دوں، لیکن ہر بار شیطان بھٹکا دیتا تھا اور درست فیصلہ کرنے نہ دیتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں جی، اور مجھے سزا سے بچا لیں۔ میری چھوٹی سی بچی ہے، میں اسے کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں گا چودھرائن جی، مجھے بچا لیں جی۔ وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا۔ جنت بیگم نے چند منٹ سوچنے میں صرف کیے، پھر گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، اس بات سے کون کون واقف ہے؟ جی میں سمجھا نہیں۔ رب نواز متعجب ہوا کہ سوال اس کے سر سے گزرا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے جاہل آدمی؟ جنت بیگم حسب معمول جلدی اکتائی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں تم سے یہ بات کہ چودھری فیاض کے آدمی کا قتل رجب سے نہیں بلکہ تم سے ہوا ہے، کس کس کو بتائی ہے؟ کسی کو نہیں چودھرائن جی، اتنی ہمت ہی نہیں آ رہی کہ کسی کو بتا سکتا، رب نواز نے لاچاری سے کہا تھا۔ جنت بیگم کا انداز اس بار بھی پرسوچ تھا۔ اب میری بات غور سے سنو رب نواز، بھول جاؤ کہ اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا، بھول جاؤ کہ ریوالور تمہارے ہاتھ میں تھا۔ جی؟ رب نواز حیران پریشان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہاں رب نواز، بھول جاؤ کہ تم سے کوئی قتل ہوا ہے اور اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر لو۔ یاد رکھنا جب تک تمہاری زبان بند رہے گی تب تک تم اور تمہاری بیٹی کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری میری ہوگی، لیکن اگر تمہاری زبان کسی کے سامنے بھی کھلی، حتیٰ کہ رجب کے سامنے بھی، تو اس دن سے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ پھر تم جانو اور تمہارا کام، تمہیں حویلی میں رہائش دی جائے گی، روٹی کپڑا ہر طرح کی ضروریات زندگی فراہم کی جائیں گی، باقی فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اچھی طرح سوچ لو پھر مجھے بتا دینا۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، فائدہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن چودھرائن جی، چھوٹے چودھری جی، میرا مطلب ہے وہ تو ناحق مارے جائیں گے۔ رب نواز کے آنسو تھم چکے تھے، اس سے آگے تو تعجب اور بے یقینی کی منزل تھے۔ اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارا کام اپنا جرم قبول کرنا تھا سو تم نے کر لیا، اب میں جانوں اور میرا کام۔ رجب بچتا ہے یا ناحق مارا جاتا ہے، اس سے تم کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تم صرف اتنا بتاؤ تمہیں یہ سودا منظور ہے یا نہیں۔ اس لمحے جنت بیگم اسے بے حد شفاق لگی تھی، لیکن چونکہ سودا واقعی مہنگا نہیں تھا سو اس کا سر نیم رضامندی سے اس بات میں ہل گیا تھا۔ خدا جانے کون زیادہ شفاق تھا، جنت بیگم یا وہ خود۔ رسم مہندی تھی یا رنگوں کا میلہ سا لگ رہا تھا۔ آرائشی کمکموں سے سجی حویلی میں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ حرم زرد جوڑے میں سمٹی سمٹائی شرمائی گھبرائی سے اتنی پیاری لگتی تھی کہ بے ساختہ بلائیں لینے کو دل چاہتا۔ باقی لڑکیاں بھی بڑے دل سے تیار ہوئی تھیں، سب کی جھب ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی۔ تنوی سب سے منفرد لگ رہی تھی کیونکہ کبھی اس طرح سے بنی سوری نہ تھی۔ سب نے سراہا، جنت بیگم نے تو اکلوتی نواسی پر سے مرچیں وار کر جلانے میں بھی تاخیر نہیں کی۔ تنوی اپنی تعریفوں پر خوش تھی۔ جتنی بار شبی سے سامنا ہوا توقع کر رہی تھی وہ بھی کچھ کہے گا، لیکن شبی وہ پتھر تھا جس کے سینے پر پانی کے قطرے ٹپکتے رہنے کے باوجود ابھی سوراخ ہونے میں وقت لگنا تھا۔ وہ مایوس ہو کر بھی تھک گئی تو 2 تعریفی جملوں کی آس بھی ترک کر دی۔ سوئے اتفاق کسی وقت شبی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ تھا تو سچ مچ پتھر، لیکن اس پر چونک سا گیا۔ وہ لگی اتنی منفرد اور خوبصورت رہی تھی کہ لہجے پر کو تو یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی جھلی سی لڑکی ہے جس کے معمولی معمولی باتوں پر آنسو نکل آتے ہیں۔
جسے کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ رغبت صرف رونے اور منہ لٹکا کر رکھنے سے تھی۔ آج خوب چہک رہی تھی۔ شبی کی نظریں اس پر سے ہٹ کر نہ دی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلال نے بروقت اس کی چوری پکڑی تھی۔ شبی نے سپٹا کر نظریں پھیر لیں۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے صاف منہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جلال چڑھانے والے انداز میں خوب زور سے ہنس دیا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ شبی نے گھور کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ آئے ہائے، جیسے تم تو جانتے ہی نہیں، جلال چہکا۔ شبی کا موڈ حسب سابق ذرا بھی نہ بدلا۔ یوں بھی بہت سے معاملات میں وہ خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کے لیے یوں ہی خود پر غصے کا پردہ ڈالے رکھتا تھا، اور یہ عادت کوئی نئی نہ تھی کہ جلال سمجھ ہی نہ پاتا۔ وہ تو اسے بچپن سے جانتا تھا، سو ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اچھا، اس میں غصہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھی لگ رہی ہے تو بتا دو اسے، وہ بیچاری بھی خوش ہو جائے گی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، تمہارے مشوروں پر عمل کرنے لگا نا تو بس کر چکا عقل مندی کے کام، ٹھیک ویسے جیسے تم کر چکے ہو۔ اس کا انداز کاٹدار تھا۔ محبت میں عقل کا کیا کام میرے بھائی؟ جلال آج کچھ زیادہ ہی چہک رہا تھا۔ ویسے اگر تم کہو تو بی جان سے بات کروں۔ گھر کا لڑکا، گھر کی لڑکی، نہ کوئی جھنجھٹ نہ پریشانی۔ حرم کی رخصتی کے بعد تم لوگوں کی نैاں بھی پار لگ جائے گی۔ اپنی طرف سے بڑا مخلص بنا مشورے دے رہا تھا۔ شبی نے غضبناک ہو کر گھورا۔ مجھے ضرورت ہوئی تو بی جان سے خود بات کر لوں گا، تمہاری طرح کوئی اوٹ پٹانگ کام نہیں کروں گا۔ اوٹ پٹانگ کام؟ اچھا، مثلاً کون سا اوٹ پٹانگ کام کیا میں نے؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا۔ آئے ہائے، جیسے تم تو جانتے ہی نہیں۔ شبی نے اسی کا جملہ لوٹا دیا۔ جلال ایک بار پھر زور سے ہنس دیا۔ یار تم نے کبھی محبت نہیں کی نا؟ جس روز محبت کرو گے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ محبت میں کچھ بھی اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا، صرف عمل ہوتا ہے جو محبوب کو مشکل میں دیکھ کر خود بخود سرزرد ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے اس کی پریشانیاں سمیٹ لی جائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے جائیں، اور جلال نے ایک جذب کے عالم میں بولتے ہوئے شبی کی طرف دیکھا۔ وہ غضبناک نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے اس کی کم عقلی پر بھڑک اٹھا ہو۔ جلال ذرا سا جھینپا، پھر ہولے سے ہنسا، اور یکایک اس کی ہنسی کچھ دل کہکہے میں بدل گئی تھی۔ شبی کے غصے میں اضافہ ہوا تھا، لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ محبت نے جلال کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور سر جھٹکتا دوسری طرف چلا گیا تھا، یوں جیسے اب جلال سے کسی عقل مندی کی امید عبث ہو۔ جلال کی متبسم نگاہیں ماوا کو تلاش کرنے لگی تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا وہ بہت دیر سے دکھائی نہیں دے رہی، آخر وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جلال کو تشویش نے گھیر لیا، اس کی نظریں مزید شدومت سے ماوا کو تلاش کرنے لگی تھی۔ ڈیڈی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ممی کو واپس لے آئیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر اینیا نے ولی کے اٹھ جانے کے بعد دانیال حسن سے اچانک پوچھا تھا۔ وہ بڑی دیر سے تذبذب کا شکار تھی کہ آیا اسے ڈیڈی سے بات کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر ولی کی موجودگی بھی معنی رکھتی تھی۔ ولید نے تو خیر ڈائننگ ٹیبل پر آنا ہی چھوڑ رکھا تھا، جبکہ ولی بیچارہ دن بدن خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا۔ اینیا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی ولید کی طرح کسی غلط سرگرمیوں میں نہ پڑ جائے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا وہ چپ سادے بیٹھے تھے۔ ناچار اینیا نے ایک آخری کوشش کرنے کی ٹھانی، گو کہ پہلے بھی ایک ایسی کوشش میں منہ کی کھا چکی تھی۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دانیال حسن سے کہہ ہی دیا۔ دانیال حسن نے صبح کے اخبار سے نظریں ہٹا کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں ہوگی، دانیال حسن نے سنجیدہ لہجے میں اس کو یاد دلایا تھا۔ کیوں ڈیڈی؟ وہ رونکی ہو کر بولی۔ اسی ایشو پر بات ہونا سب سے ضروری ہے، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر اپنی ماں سے کہو آنا ہے تو خود واپس آئے، تمہیں مہرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال حسن کا لہجہ سخت ہی نہیں ناگواری لیے ہوئے بھی تھا۔ انہیں دم بخود رہ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے؟ ممی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کس نے کس سے کیا کہا، کس نے کیا نہیں، دانیال حسن نے سلگ کر کہا تھا۔ لیکن یہ طے ہے کہ میں ثروت کو لینے نہیں جاؤں گا، اسے آنا ہے تو خود آئے۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی اس کا اپنا تھا، تو واپس آنے کا فیصلہ بھی اسے خود ہی کرنا ہوگا، بتا دینا اسے۔ دانیال حسن نے اخبار تہہ لگایا، میز پر پٹکا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اینیا مایوسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رب نواز نے جنت بیگم سے خود کو سزا سے بچانے کی استدعا کی تھی، لیکن چونکہ جنت بیگم اپنے نام کی طرح منفرد تھی اور اسے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ منفرد کرتے رہنے کا شوق بھی تھا، خواہ وہ کسی کی زندگی کا سکون برباد کرنا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس نے نہ صرف رب نواز کو بچا لیا تھا بلکہ رجب کا نام بھی اس کیس سے بڑی صفائی کے ساتھ خارج کروا لیا گیا تھا۔ کیونکہ جنت بیگم کے اپنے باپ کی زندگی میں آ جانے کے بعد سے ہی رجب کو اپنی زندگی کا تاوان ادا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس احسان کے بعد رجب جب تک زندہ رہا اسے اس احسان کا کفارہ ادا کرنا پڑتا رہا۔
تسنیم کے خاموش ہوتے ہی ماوا کا انہماک بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی نظریں تسنیم کے چہرے سے ہٹ کر چارپائی پر لیٹے رب نواز کے وجود سے لپٹ گئی تھی، لیکن اس کا ذہن اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آج انکشافات کی ایک اور رات اس کی زندگی میں در آئی تھی، اور ہر بار جب اپنے باپ سے متعلق کسی انکشاف کا سامنا اسے کرنا پڑتا تھا، وہ اسی طرح پہلے بے یقین اور پھر گمسم ہو جاتی تھی۔ کیا اس شخص کو دوبارہ کبھی ضمیر کی سرزنش کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ رب نواز کے ضعیف بے بس وجود کو دیکھتے اس نے سوچا تھا۔ پھر مان اس نے تسنیم کی طرف رخ پھیرا۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو تسنیم؟ مجھے بتاؤ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف بے حد سنجیدہ اور مغموم دکھائی دیتی تھی۔ کیا تمہارے ابا کو دوبارہ کبھی ضمیر کی آواز نے تنگ نہیں کیا، جس نے ان سے جنت بیگم کے سامنے اعتراف جرم کروایا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز کاٹدار ہو گیا تھا۔ ضمیر کی آواز نے تنگ نہ کیا ہوتا تو کیا آج ابا اس حال میں ہوتے؟ تسنیم نے گردن موڑ کر بوڑھے رب نواز کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب انسان اندر کی آوازوں سے بہت تنگ آ جاتا ہے نا بی بی، تب ان حالوں کو پہنچتا ہے، ایسے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ گئی ہو، بالکل بیکار سا ہو جاتا ہے۔ تم نے تو آج میرے ابا کو دیکھا ہے نا؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ابا کو ایسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے تھے، اچانک خود سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انہیں کبھی اس سے زیادہ ہوش میں دیکھا ہو۔ تسنیم کے لب و لہجے میں تعصف پھولتا تھا، کرب کی تحریر اس کے چہرے پر صاف پڑی جاتی تھی۔ ماوا کو ذرا سی شرمندگی نے گھیرا، لیکن مقابل اس کے اپنے بابا تھے اور بے قصور بھی تھے، سو زیادہ ہمدردی انہی کے ساتھ تھی۔ خیر تم مجھے اس سے آگے کی بات بتاؤ، اس نے جلدی سے کہا۔ بی بی اس سے آگے تو ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر کے گھور سناٹے میں کھنکا سا ہوا۔ وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، دل بے دھب انداز میں دھڑکنے لگے تھے۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کوئی آ نہ جائے، تسنیم نے سراسیمگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے، کوئی آ بھی گیا تو میں سنبھال لوں گی، ماوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ گھبرا گئی تھی، ساتھ ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو تسنیم نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ آپ رکیں، پہلے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میری یہاں موجودگی حیران کن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر کوئی بھی چونک جائے گا، اس نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ماوا بھی پھرتی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ان دونوں کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے اور ہر عضو جیسے سماعت بن گیا تھا۔ ممی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خود واپس آ جائیں؟ انیا نے ذرا سے گھماؤ کے ساتھ ایک ہی سوال سروت کے سامنے بھی رکھ دیا تھا۔ نہیں انو، یہ ممکن نہیں ہے، سروت نے گہری سانس بھرتے ہوئے اور فون ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے کہا تھا۔ انیا کی اس آخری امید پر بھی پانی پھر گیا تھا جس کے سہارے اس نے سروت کو فون کیا تھا۔ لیکن آپ نے کہا تھا آپ آ جائیں گی، اس نے یاد دلایا۔ میں اتنے دن سے ہمت ہی جمع کر رہی ہوں انو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کر پا رہی، سروت نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس طرح سے واپس آؤں گی تو دانیال کے ہاتھ ایک اور کمزوری لگ جائے گی، وہ مجھے ٹیز کرنے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بچے، میں بہت مجبور ہوں۔ کئی سال میں نے اپنی انا کو مارے رکھا، دانیال کا ہر تانا ہنس کر سہ گئی، لیکن اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی اولاد کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ ماں کا درد محسوس کرنے کے باوجود خود کو بے بس پاتی تھی۔ دانیال کے ساتھ مسلسل بے عزتی سہتے ہوئے اتنے سال صرف اولاد کے لیے ہی گزارے ہیں میں نے، سروت نے سابقہ بے بسی کے ساتھ کہا تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے ممی، انیا رو دینے کو تھی۔ سروت سے کچھ بولا نہیں گیا، انیا کی بات ماننے میں سراسر ان کی نسوانیت کی توہین تھی، اور بیٹی کی آواز میں چھلکتا درد بھی سہا نہ جاتا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ ولید آج کل کن ایکٹیویٹیز میں پڑا ہوا ہے؟ بالآخر اس نے ماں کو حقیقت بتانے کی ٹھان لی تھی۔ کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سروت حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اس نے آنسو سے بوجھل آواز میں کہا تھا، اور وہ اتنا بدلحاظ ہو چکا ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، سروت نے کہا۔ ممی صرف اس سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ اس بار تیز تھا، ماں باپ میں سے کوئی بھی تو اس کی بات سمجھنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بار اس سے بات کر لینے دو، وہ سمجھدار ہے، مجھے یقین ہے میری بات سمجھ لے گا۔ سروت کی طرح انیا خوش امید نہیں تھی، سو مایوسی سے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جس طرح شبی کی چوری جلال کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی، ٹھیک ویسے جلال کی متلاشی نظروں نے تنوی کو ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ وہ یوں بھی متجسس تھی اور ان دونوں کی ٹو میں لگی ہوئی تھی کہ کوئی موقع ہاتھ لگے اور ان دونوں کو گھیرے۔ یہ الگ بات ہے کہ تقریب کی رنگا رنگی بار بار اس کی توجہ بھٹکا دیتی تھی۔ ایسے ہی کسی وقت میں ماوا غائب ہوگی اور اب جلال کی نظریں مستقل اسے کھوج رہی تھی۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں جلال بھائی؟ عین اس لمحے جب وہ ماوا کو نہ پا کر پریشان ہونے لگا تھا، تنوی نے اسے جا لیا۔ نہیں بھائی، میں نے کسے ڈھونڈنا ہے، جلال نے سپٹا کر کہا تھا۔
اچھا، مجھے لگا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ ارے نہیں بھائی، جلال نے ٹالا، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھ لیا۔ سنو، ماوا نظر نہیں آ رہی بہت دیر سے، تم نے اسے دیکھا ہے کہیں؟ اچھا تو یوں کہیں نا، آپ ماوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے پھر آنکھیں مٹکا کر کہا تھا۔ بھئی میں اسے کیوں ڈھونڈنے لگا، وہ تو بس بہت دیر سے نظر نہیں آ رہی تو تم سے پوچھ لیا، اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ نظر تو بہت دیر سے نمل بھی نہیں آ رہی، اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا آپ نے؟ وہ بھی آج بال کی کھال اتارنے پر ٹلی تھی۔ جلال حیران ہوا۔ وہ تو گھر کی فرد ہے، ماوا کی طرح مہمان تو نہیں کہ حویلی کی بھول بھلیوں میں گم ہو جائے۔ اچھا جی، صرف یہی بات ہے کیا؟ معاف کر دو تنویر، جو تم سے پوچھنے کی غلطی کر بیٹھا۔ جلال نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور دوسری طرف چلا گیا۔ تنویر شرارت سے ہنسی اور نمل کی تلاش میں دوڑی۔ بڑی کھوج کے بعد وہ حرم کے پہلو سے چپکی ملی۔ یعنی تم اب ان دونوں کی جاسوسی کرو گی؟ نمل نے اس کے ارادے جان کر پوچھا۔ صرف میں نہیں بلکہ ہم دونوں، تنویر نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ مجھے تو معاف کر دو بھائی، نمل نے بیزاری سے کہا تھا۔ جلال بھائی کی بزدلی سے اچھی طرح واقف ہوں میں، اس لیے تمہاری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ پسند کی شادی کرنے جیسی بہادری کر سکتے ہیں۔ ہاں یہی بات کوئی شبی بھائی کے بارے میں کرتا نا تو فوراً یقین کر لوں گی۔ اسی لیے تو تم سے کہہ رہی ہوں میرے ساتھ چلو، آج سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شوق کا عالم، حرم اور نمل زور سے ہنستی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے حرم آپا، آپ اسے کہیں نا۔ ارے آپ تو خود مذاق اڑا رہی ہیں، وہ برا منا گئی تھی۔ نمل ٹھیک کہہ رہی ہے تنوی، حرم نے کہا۔ اور یہ تم جا کہاں رہی ہو؟ ادھر آؤ، اسے منہ بسور کر جاتا دیکھ کر حرم نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، جو کرنا ہے اب خود ہی کروں گی۔ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو، ورنہ میں ابھی بی جان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تم پر؟ خدا معلوم شبی اور جلال میں کیا بات ہو رہی تھی اور تم کیا سمجھ بیٹھی؟ اب بے وجہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر کے بات کا بتنگڑ نہ بناؤ۔ تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرا بھائی پھنس جائے گا۔ حرم نے خوب لتاڑا۔ تنوی برا مان گی۔ ہاں جیسے جلال بھائی میرے تو کچھ لگتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ تو اس بات کا آپ کا یہی مطلب ہے نا؟ اچھا غصہ تھوک دو، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، حرم نے مصلحت آمیزی سے کہا تھا۔ جی نہیں، اب تو جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا، میں بھی ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ جلال بھائی نے ماوا سے نکاح کیا ہوا ہے، پھر آپ دونوں کو پتہ چلے گا، اور جو کرنا ہے وہ بھی میں اب اکیلی کروں گی، نہ دیں آپ دونوں میرا ساتھ۔ اٹھ کر تیزی سے اس طرف چلے گی جس طرف جلال کو جاتے دیکھا تھا کہ حرم پکارتی رہے گی، یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے، کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ چھوڑو حرم آپا، اس بونگی نے کیا کر لینا ہے، نمل نے بیزاری سے کہا تھا۔ حرم محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ماوا میری کال ریسیو نہیں کر رہی۔ ایئر پیس پر ابھرنے والی آواز میں گو کہ اشتعال نمایاں تھا، لیکن اس آواز نے سمینہ کو اچھا خاصا سکون فراہم کیا تھا۔ آپ نے مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر غلط دیا ہے نا آپا؟ فیضان نے سابقہ ٹون میں پوچھا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، فیضان نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تم مجھ سے اتنے بدگمان ہو گئے ہو فیضان کہ میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے، سمینہ کے لہجے میں دکھ بولتا تھا۔ میں آپ سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن آپ کی کسی بات کا اعتبار بھی نہیں رہا مجھے، اور ایسا کیوں ہے آپ پلیز یہ مجھ سے مت پوچھیے گا، کیونکہ آپ تو سب جانتی ہیں۔ انسان اممیچیور ہو، کم عقل ہو تو چلو اس سے ایسی بیوقوفی کی توقع بھی کی جائے، آپ نے تو بالکل ہی حد کر دی۔ بس اب باتیں سناتے رہو گے مجھے، تم میری فیلنگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کئی سال میں نے اس آس میں گزار دی کہ جنت بیگم کو سزا دلواؤں گی، اور اپنے اس شوق کے لیے کس خود غرضی سے اپنی اولاد کو اپنے خطرے کے منہ میں دھکیل دیا، فیضان نے بے رحمی سے کہا تھا۔ صرف اس لیے کیونکہ میرے بھائیوں کو میرا اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ میرے لیے کچھ کرتے۔ سمینہ نے ایک پل میں اس کی اور فیاض بھائی کی ساری ریاضت خاک میں ملائی تھی۔ فیضان نے اپنے دل میں اشتعال کو ابھرتے محسوس کیا، جسے اگلے ہی پل لیکن بڑی دقتوں سے دبا لیا، اور استہزاء بھرے لہجے میں بولے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپا کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو دنیا تخلیق کر رکھی ہے اس میں سب ظالم سوائے آپ کے۔ عقل پر صرف آپ کی اجارہ داری ہے، باقی سب عقل سے پیدل ہے۔ کاش کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے آپ کی ذہنی حالت کا اندازہ ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو یوں ہرگز ماوا کو مشکل کے منہ میں دھکیلنے نہ دیتا۔ اب مہربانی فرما کر مجھے فوراً سے بیشتر اس کا درست کانٹیکٹ نمبر دیں، ورنہ اسی وقت حویلی پہنچ جاؤں گا میں، اور پھر جو ہوگا اس کے نتائج آپ کو خود ہی بھگتنا پڑیں گے۔ سمینہ کو فیضان کی ساری باتیں بری لگیں، لیکن اس کے لہجے میں سنگینی تھی، اور سمینہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ سچ مچ حویلی نہ پہنچ جائے، سو مصلحت آمیزی کے ساتھ وضاحتی لہجے میں بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی فیضی، میں نے بالکل درست نمبر تمہیں دیا تھا، ممکن ہے ماں کہیں مصروف ہو، انہوں نے خیال ظاہر کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اسے میرا فون ریسیو کرنے سے منع کر دیا ہو۔ سمینہ فوراً بول ہی نہ سکی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمینہ نے تحمل سے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے ماوا مصروف ہوگی، کیونکہ حویلی میں کسی فنکشن کا ذکر کیا تھا اس نے،
شاید کسی کی شادی ہے. تم اس کا نمبر ٹرائی کرتے رہو, جب بھی فارغ ہوئی تم سے بات کر لے گی. ٹھیک ہے, میں ایک بار پھر آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں, لیکن بہتر ہوگا آپ اسے مجھ سے بات کرنے کی تاکید کر دیں. فیضان نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا. سمینہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی. وہ تو جس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتی تھی اور زیادہ اس میں پستی جا رہی تھی, اور یہ بات ان کے لیے بے حد جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہی تھی. ان دونوں کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے اور ہر عضو جیسے سماعت بن گیا تھا. تسنیم نے آہستگی اور احتیاط سے ذرا سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا. اس کی آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور تیزی تھی. تبھی اندھیرے سے مانوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا. اس نے پہلے دروازے کی جھری بنا کر باہر جھانکا, پھر ماوا کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتی باہر نکلنے لگی. تو ماوا نے سورج سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ آپ یہیں رکیں بی بی, میں باہر اچھی طرح دیکھ کر آتی ہوں, کیا پتہ کوئی طاق میں ہو, تسنیم نے آواز دبا کر کہا تھا. لیکن ماوا نے خائف نظروں سے رب نواز کی طرف دیکھا, جو چارپائی پر لیٹا اس وقت اپنی چنی منی سی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ڈرے نہیں بی بی, ابا جتنے بھی بیمار سے لیکن حملہ نہیں کرتے. بیوقوف, یہ بات نہیں ہے, ماوا بری طرح شرمندہ ہو کر بولی تھی. تو پھر؟ تسنیم حیران بھی ہو یا اکتائی بھی کہ ماوا مسلسل اسے دیر کروا رہی تھی, اور اس دوران اگر واقعی کوئی باہر تھا تو اندر آنے میں اسے کتنی دیر لگ سکتی تھی. پھر وہ ایکچولی ماوا جانے کیوں تذبذب کا شکار تھی. بی بی مجھ پہ بھروسہ کرے, میں یوں جاؤں گی اور یوں واپس آ جاؤں گی. تسنیم یقیناً اس کے خدشات بھانپ گئی تھی, تب بھی تسلی دینے والے انداز میں اس کا اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ دبا کر بولی. ماوا نے لہجے بھر کو سوچا اور اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا. تسنیم پھرتی سے باہر نکل گئی. دروازہ البتہ اس نے نیموا رہنے دیا, یوں کہ ماوا تو باہر جھانک سکے لیکن کسی کے اندر تک نظر نہ پڑنے پائے. ذرا دیر بعد تسنیم واپس آ گئی تھی. ماوا نے چند منٹ بڑے صبر اور دقت سے گزارے تھے. بلی بدذات نے کجا گرا دیا تھا. تسنیم نے آتے خوش ہو کر بتایا تھا. لیکن آپ فوراً یہاں سے نکلنے کی کریں, ہمیں تو باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا, اور کچھ نہیں تو کم سے کم 2-3 گھنٹے تو گزر ہی چکے ہیں. مجھے یقین ہے اگلی طرف آپ کی تلاش بھی شروع ہو گئی ہوگی. نہیں خیر, اتنے لوگوں میں کسی کو میری کمی کیا محسوس ہوئی ہوگی, ماوا نے وثوق سے کہا, لیکن اس کے باوجود اپنا غرارہ دوپٹہ آگے پیچھے سے سمیٹتی دروازے کی طرف چل دی. سنو تسنیم, دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی. موقع ملتے تمہیں مجھے باقی بات بتانی ہوگی. اس نے آگے تسنیم کا جواب سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی اور تیزی سے باہر نکل گئی تھی. تسنیم چند منٹ رک کر احتیاط سے تالا بند کرنے لگی. ماوا ہائی ہیل کے ساتھ احتیاط لیکن پھرتی سے چلتی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی, محتاط انداز میں ارد گرد نظریں ڈالتے ہوئے. اس کا ذہن بھی تسنیم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا, اور اس کا رخ بھی اپنے کمرے کی جانب تھا کہ مبادا کسی کی نظر پڑ بھی جائے یا اس کی غیر موجودگی کو نوٹس کر لیا گیا ہو تو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کمرے میں جانے کا کہہ سکتی تھی. بہت احتیاط سے چلنے کے باوجود اس کی ہائی ہیل غرارے میں اٹکنے لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گرتی, اس نے غرارے کا کنارہ ہیل سے نکالنے کے لیے سر جھکایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے عقب سے اس کا بازو پکڑا اور ماوا کے چونکنے سے بھی پہلے تیزی سے اسے گھسیٹ کر نیم تاریک راہدری میں لے گیا. ماوا نے بری طرح ہڑبڑا کر دیکھا اور کچھ بول نہ سکی. وہ جلال الدین تھا, اور اس نیم تاریک ویران راہدری میں اس کے اتنا قریب تھا کہ ماوا کو اس کی سانسوں کا لمس تک اپنے چہرے پر محسوس ہوتا تھا. اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا.